मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। रुकू बहुत शानदार है और बड़ी मोटिवेशन मिलती है इससे और बड़ा खौफ है इसमें। अल्लाह ने गोया पूरी सूरत का खुलासा इस आखिरी रुकू में बयान कर दिया और अल्लाह ने बता दिया कि ए नबी, आपने इब्राहीम का वाक़या भी इनको सुनाया और बहुत सारी बातें, तौहीद के दलाइल, अल्लाह की नेमतें भी बयान कर दी। तो अब ए मुखातब, तू ये ना समझ के अल्लाह ये सारी नसीहतें माज अल्लाह हवाई कर रहा है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इनको सुन के भी लोग ईमान ना लाएं और जालिम अपने जुल्म में लगा रहे तो ये हरगिज़ मत समझो कि अल्लाह इन जालिमों से गाफिल है, क्योंकि मोहलत तो मिल रही है, नज़र आ रहा है कि फ़ौरन हलाक नहीं हो रहे। आज भी दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, शिर्क भी है, कुफ्र भी है, कत्ल भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, ज़िना भी है, होमोसेक्सुअलिटी भी है और क्या क्या कवानीन पास हो रहे हैं। दुनिया में किस कदर फसाद हो रहा है, गरीब का कैसे खून नचोड़ा जा रहा है और कैसे बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को और बदहाली की तरफ लेके जा रही हैं। अमीर कैसे गरीब का गला दबा रहा है, घरों में कैसी फितने, जुल्म, यतीमों की कैसी विरासत खाई जा रही है। तो इन तमाम नाफरमानों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह, ए गाफिल तू अल्लाह को, ए मुखातब तू अल्लाह को हरगिज़ ना समझना गाफिल अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, उस काम से जो जालिम लोग कर रहे हैं। जुल्म की जितनी भी नौइयतें सब इसमें आ गई। सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है, उसके अलावा भी जितने जुल्म हैं सब इसमें आ गए। अल्लाह को गाफिल ना समझना। सवाल पैदा होता है फिर फ़ौरन दुनिया में अजाब क्यों नहीं आता? नाफरमान तो फलते फूलते हैं। इन्नमा युअखिरुहुम, अल्लाह तो इनको सिर्फ इस वजह से मुअख्खर कर रहा है, लियौमिन, एक ऐसे दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईना, दौड़े जा रहे होंगे ये लोग हिसाब व किताब की तरफ। मुक़निई रूसिहिम, और खौफ से इनके सर उठे हुए होंगे, हैरानगी से ना सर उठे हुए देख रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, और खौफ का ये आलम होगा कि पलक झपकना भी इनके लिए मुश्किल होगा, ऐसे मारे हैरत की आंखें खुली हुई होंगी। व अफ़इदतुहुम हवा, ये तो इनकी ज़ाहिरी हालत है, और दिल की हालत क्या होगी कि वो अक़ल से और शुऊर से आरी हो चुके होंगे, खौफ की वजह से खाली हो चुके होंगे। और ए नबी, व अंज़िरिन्नास, आप डराएं लोगों को, यौम यातीहिमुल अज़ाब, उस दिन से जिस दिन अज़ाब आएगा। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, तो जालिम क्या कहेगा, रब्बना, ए हमारे रब, अख़िरना इला अजलिन क़रीब, हमें थोड़े दिनों की तू मोहलत दे दे। नुजिब दावतका, क्या हम साइंसी तरक्की करेंगे या हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जितना आगे बढ़े हुए थे उससे भी आगे बढ़ जाएंगे? ना 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 ना। अल्लाह कहेंगे, ये फ़ौरन क्या कहेंगे, अब इनकी एक ही ख्वाहिश होगी, नुजीब दावतका, तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे। हम देखेंगे कुरान में क्या लिखा हुआ था, कुरान हमसे क्या चाहता था, अल्लाह क्या चाहते थे, अल्लाह के रसूल क्या चाहते थे। वनत्तबिइर रुसुल, और हम पैगंबरों को फॉलो करेंगे। हम दुनिया के जो मुतजद्दिद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो तरक्की के नाम पे इंसानियत को अखलाकी लिहाज से तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम उनके पीछे नहीं बल्कि हम पैगंबरों को फॉलो करेंगे। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल, आज तो बड़ी तुम बातें कर रहे हो, अल्लाह मोहलत दे दे, पैगंबरों के पीछे चलेंगे हम, क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं उठाया करते थे? मालकुम मिन ज़वाल, तुम तो तरक्की याफ्ता लोग हो, तुम्हें तो ज़वाल हो ही नहीं सकता। या आज कैसे तुमने मान लिया कि तुम ज़वाल का शिकार हो, लिहाजा हमसे मोहलतें मांग रहे हो। वसकनतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू, और हमने अक़ली दलाइल तो बहुत रखे थे, हमने ऐसी बस्तियों के निशानात भी छोड़े थे जिनके पास तुम गुजर के देखते खुदा ने इनको कैसा तबाह बर्बाद किया है। वसकनतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, और तुम उन बस्तियों में भी रहे हो, उन लोगों की बस्तियों में गुजरे हो, वहाँ ठहरे हो, क़याम किया तुमने, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था। वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम, और तुम्हारे सामने वाज़े हो गया था हमने उनके साथ कैसा सलूक किया है। वदरबना लकुमुल अमसाल, और हमने कुरान में तुम्हारे लिए उनकी मिसालें भी बयान की थी। कौम नूह के वाक़े बयान किए, कौम समूद के वाक़े बयान किए, कौम आद के वाक़े बयान किए, कौम लूत के वाक़या बयान किया। इतनी सारी हमने वाक़यात की मिसालें तुम्हारे सामने बयान की थी, उसके बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, लेकिन फिर भी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ तदबीरों में लगे रहे। तो कुरान पैगंबर को और जिस
ہر زمانے میں جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سب کو تسلی دیتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تحقیق انہوں نے اپنا مکر کر لیا ہے، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن تسلی رکھو اللہ کے علم ہے ان کا مکر، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور مکر بھی ان کا کمزور نہیں ہے، ایسا مکر ہے کہ اگر پہاڑوں پہ وہ چل جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ یہ بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ ایسے ایسے مکر انہوں نے کیے ہیں، لیکن فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس اے مخاطب تو پریشان مت ہو، تو دین کی دعوت میں اور دین پر چلنے میں لگا رہے، توحید پر قائم رہے، کیوں؟ پس تو ہرگز اللہ کو غافل، اللہ کو یہ نہ سمجھ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کیے ہیں جنت اور جہنم کے، اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا؟ نہ 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 نہ، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی تو صفت ہے ان اللہ عزیز، وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ذو انتقام، انتقام لینا بھی اس کی صفت ہے۔ تو اللہ جب ایسے وعدے کر رہا ہے جو اللہ ہی کی فطرت ہے تو ان وعدوں کی خلاف ورزی کیوں کرے گا وہ؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وعدے اس دن پورے ہوں گے جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا دوسری زمین سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو یہ زمین آسمان سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا، پورا کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا، پھر دوسرے سور میں اس نظام کو اللہ دوبارہ بحال کریں گے۔ تو یہ زمین ٹوٹ کے جو نئی زمین بنے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نئی زمین سے تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ نئی کا مطلب ضروری نہیں کہ بالکل ہی مادہ ہی الگ ہوگا، ہو سکتا ہے یہی والی زمین ہو، لیکن چونکہ ٹوٹ کے تباہ ہو کے دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی، اس کی دوبارہ بنے گی، تو اس لیے اس کو نئی زمین سے اللہ نے تعبیر کر دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کوئی نئی زمین قائم کر دیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ والسماوات، اسی طرح آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو ہر چیز پر، جو اکیلا بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ وتری المجرمین، اور اے مخاطب تو اس دن مجرمین کو دیکھے گا، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی میدان حشر قائم ہوگا، مقرنین فی الاصفاد، کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، آگ کے کرتے پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے۔ ظاہر ہے آگ کا تو کرتا نہیں ہوتا، یعنی کرتا جیسے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے آگ نے ان کے جسموں کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ جس نفس نے بھی جو برائی کی ہے نا اس کو اس کا بدلہ مل جائے۔ بس اللہ کو ایک، اللہ کی عادت ہے کہ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں کیسے کہ آج لبرل لوگ، ایتھیس لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حشر نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی کہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، اس دنیا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی گزرے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرضی بدماشی کرتے رہو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ قلم میں، ام نجعل المتقین کالفجار، مار کے اگر ہم نے مٹی کر دینا ہے سب کو، اس کا مطلب جو اچھا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی، اور جو برا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی۔ تو کیا دونوں کو ہم برابر کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ایسی سخت سزا اس لیے ہوگی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ جس نفس نے بھی جو برائی کمائی ہے اس کو اس کا پورا بدلہ مل جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اب اللہ نے سورت کا اختتام ایک خلاصے کے طور پر کیا کہ دیکھو ہم نے اپنی طرف سے توحید کے دلائل بھی دے دیے، پیغمبر کی رسالت کے دلائل بھی، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی، اور جو اس پر چلے گا اس کو کیا ثواب ملے گا، جنت، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کیسی جہنم کی آگ ہے، سب کچھ ہم نے بیان کر دیا۔ اس بیان کو اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بلاغ ہے، یعنی ہماری طرف سے پیغام کا پہنچا دینا ہے، ہم نے حجت تمام کر دی۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس بلاغت کے نتیجے میں علم بھی حاصل ہو، اور تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ ہم نے جو یہ نازل کیا کلام، اب اس کے ذریعے قیامت تک لوگوں کو ڈرایا جاتا رہے گا، جب پڑھیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور غفلت کے پردوں سے باہر نکلیں گے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، معبود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے، تاکہ صرف اسی کی اطاعت کریں جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔
عقیدے کے معاملے میں بھی، عمل کے معاملے میں بھی وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کو فالو نہ کریں۔ یہ جی اس صورت کا اختتام ہوا، اور 13ویں پاری کا بھی اختتام ہوا، اور بڑا اللہ کی طرف سے ایک جلالی قسم کا اختتام ہے اس صورت کا۔ اور حقیقت یہ کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد ذرہ برابر بھی دل میں ایمان کی رمق ہو، عقل ہو، تو انسان کانپ جاتا ہے اور اپنی بدعملی کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کا رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے والے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مکہ کے لیے دعائیں، اس میں تو میں نے پہلے بتا دیا کہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، اور اس نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں موٹیویشن ہے ہر اس شخص کے لیے جو اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور ظالم اسے تنگ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے نا، تو اس آیت کو سوچ کے تسلی کر لیا کرے۔ جب بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں اس ظلم کو روکنے کی، لیکن یہ آیت پڑھ کے انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو کچھ کرنے اللہ کو غافل نہ سمجھو، ہم غافل ہو سکتے ہیں، بلکہ عجیب بات یہ جس پہ ظلم ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ خود بھول جاتا ہے کہ کس نے میرے پہ ظلم کیا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ یہ اس رکوع کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔